الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم الامت ثانوی قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، میرے یہاں تو الحمدللہ طالب کی حالت کو دیکھ کر اور اس کی ہر بات اور مصلحت پر نظر کر کے تعلیم ہوتی ہے۔ یعنی حضرت کے ہاں اس بات کو دیکھا جاتا تھا کہ جو طالب ہے اصلاح کے لیے جو حاضر ہوا، اس کی پوری حالات کو دیکھا جائے اور اس کے جو مصلحت ہے جس معاملے میں اس پر نظر رکھ کر پھر اس کو تعلیم دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بدفہم سمجھتے ہیں کہ ٹالتا ہے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں ان کو جو ہے وہ ٹال رہا ہوں، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو مصلحت ہے اس کو سامنے رکھ لیا جائے، اس کے مطابق پھر تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے کہ خوگر تو دوسرے طرز کے ہیں، وہ رنگ نہیں دیکھتے تو شبہات کرتے ہیں، یعنی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے دوسرے رنگ کی، جو مروجہ زمانے کے رنگ تھے ان لوگوں نے وہی دیکھے، اسی کے عادی ہیں، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں وہ رنگ چونکہ ہے نہیں تو ان کو شبہات ہو جاتے ہیں۔ آج تک بیچاروں نے بزرگی کی اور ہی قسمیں سنی ہیں، جو باتیں یہاں ہیں وہ کہاں کانوں میں پڑی ہیں، جو یہاں ہے وہ بات کان میں ہی نہیں پڑی، اس لیے پھر ہمارے طرز پر گویا اعتراض کر دیتے ہیں۔ یہاں عرفی بزرگی اور ڈھونگ اور کود پھاند، شور و شغل، اینٹ مروڑ، اچھلنا کودنا کچھ نہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو ایک بزرگی کا ایک انداز اختیار کر لیا جاتا ہے، عرف میں جس کو بزرگ کہا جاتا ہے، کہ چوغے ہوں اور جناب تسبیحات ہوں اور خاص انداز کا لباس ہو، خاص انداز کے رومال ہوں، خاص انداز کی ٹوپیاں ہوں اور جناب والا ساتھ کچھ مریدین کا حلقہ ہو، یہ عرف میں اس کو لوگ سمجھتے ہیں بزرگی۔ حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں بھائی یہ بزرگی اس طرح کی نہیں، عرفی بزرگی اور ڈھونگ، اور ایک ڈھونگ رچا دینا، کود پھاند، وہ جناب تماشے ہو رہے ہیں، شور و غل ہو رہا، اینٹ مروڑ ہو رہی ہے، اچھلنا کودنا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو بعض لوگوں کے ہاں چیزیں ہوتی ہیں، مصنوعی قسم کے جو پیر ہوتے ہیں ان میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ یہاں صرف یہی ہے، کیا صرف یہاں اینٹ مروڑ اچھلنا کودنا کچھ نہیں، صرف دو ہی چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک ہے اعمال واجبہ کی ظاہری، جی ایک ہے اعمال واجبہ کی ظاہری اور ان کی باطنی، بس یہاں صرف یہی ہے، ظاہری شکل اور باطنی اصلاح، اور اصل بھی یہی ہے۔ اس کی تحصیل کے لیے مجاہدات اور ریاضات کیے جاتے ہیں کہ اعمال واجبہ کا قلب میں رسوخ ہو جائے، جو ضروری اعمال ہیں قلب کے اندر وہ رسوخ ہو جائے، یعنی مکمل طور پر قلب کے اندر گڑ جائے، بس صرف یہی مقصود ہے۔ اسی کے لیے ضرورت ہے شیخ کامل کی، تاکہ اس کی صحبت اور تعلیم پر عمل کرنے سے یہ اعمال واجبہ راسخ ہو جائیں۔ کامل ہی کی صحبت اس کے لیے شرط اور اکسیر ہے، کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہے اور اس راہ کا وہ واقف کار ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اس سے تعلق پیدا کرو، انشاءاللہ تعالی لوہے سے سونا بن جاؤ گے۔ ایسے اللہ والے اور اس طرح کے صالح اور مصلح شخص کے پاس جب جاؤ گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے، تو اگر تم مثال کے طور پر لوہا بھی ہو اس وقت، تو وہاں جانے سے انشاءاللہ ان کے پاس رہ کر ان کی تعلیم پر جب عمل کرو گے، قلب میں وہ تعلیم راسخ ہو جائے گی، تو پھر فرمایا کہ لوہے سے سونا بن جاؤ گے اور پتھر سے لال ہو جاؤ گے۔ پتھر نہیں رہے گا، پھر وہ لال بن جائے گا۔ حضرت مولانا
جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اپنے انداز میں اور اشعار میں یوں بیان فرمایا، فرمایا اگر تو سنگے خارو مرمر شوی، حضرت جلال الدین رومی فرما رہے ہیں گر تو سنگے خارو مرمر شوی چو بصاحب دل رسی گوہر شوی، کہ اگر تم سنگ خارا یا سنگ مرمر بھی ہو، جب صاحب دل کے پاس پہنچ جاؤ گے گوہر شوی تو موتی بن جاؤ۔ گر تو سنگ خارو مرمر شوی چو بصاحب دل رسی گوہر شوی، پھر گوہر بنو گے انشاءاللہ جب صاحب دل کے پاس پہنچو گے۔ یہ شرط ہے، وہی بات آ گئی کہ کامل کی صحبت شرط ہے، وہ اکسیر ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اور یہ اعمال واجبہ یہ قلب کے اندر راسخ تبھی ہوں گے جب کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا نفس نہ تواں کشت الا ظل پیر، نفس نہ تواں کشت الا ظل پیر، دامن آن نفس کشرا سخت گیر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بھئی کامل جو پیر ہے، شیخ ہے، اس کے سایہ کے بغیر، اس سے تعلق کے بغیر انسان کا جو یہ نفس ہے نا، نفس امارہ جو برائی کا انسان کو حکم دیتا ہے، یہ بغیر شیخ کے، بغیر اس کے سایہ کے، بغیر اس سے تعلق کے، یہ نفس امارہ انسان کا نہیں مرتا۔ اس نفس امارہ کو مارنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ دامن آن نفس کشرا سخت گیر۔ جو شیخ ہیں، جو نفس کو مارنے والے ہیں، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، سخت گیر مضبوطی، دامن آن نفس کشرا سخت گیر۔ اس کے علاوہ مزید حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں لیکن اس اثر کے لیے ایک اور بھی شرط، ایک شرط تو یہ ہوئی نا کہ کسی نیک اور صالح مصلح کامل شیخ سے تعلق قائم ہو، لیکن دوسری شرط بھی ہے، اثر تب ہوگا کہ اس کی صحبت کے کچھ آداب ہے ان کو پورا کرو۔ وہاں ٹھہرنے کے، وہاں رہنے کے، پاس بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہوگا، یہ شرط کے درجے میں ہے۔ اب جیسے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے شرط کے درجے میں وضو ہے اور طہارت ہے، جب تک طہارت نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ اگرچہ مقصود وضو نہیں ہے، مقصود نہیں، وہ ایک ذریعہ ہے، مقصود تو کیا ہے؟ نماز ہی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اب جیسے مقصود اوپر جانا ہے چھت کے، سیڑھی اس کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر کوئی احمق آدمی سیڑھی جو ہے اس پر چڑھے اور پھر نیچے آ جائے، اترتا رہے چڑھتا رہے، اترتا رہے چڑھتا رہے، اور آگے جو ہے جو مقصود ہے اس کو حاصل نہ کرے، چھت پر نہ جائے، تو یہ پاگل اور احمق بے وقوفی ہوگا۔ لیکن چھت پر جانے کے لیے بہرحال سیڑھی کا استعمال بھی ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اڑ کر تو انسان چھت پر نہیں نہ پہنچ سکتا، اس کا تو ذریعہ بنے گا نا، کوئی لفٹ ہوگی، سیڑھی ہوگی، کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو مقصود جو ہے بے شک وہی ہے کہ نیک صالح مصلح ان کی تعلیم پر عمل کیا جائے اور ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے، لیکن اثر کب ہوگا؟ جب شرط پوری ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کی صحبت کے جو کچھ آداب ہیں ان کو بھی بجا لایا جائے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے، وہ حضرت نے خلاصہ بیان فرما دیا شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یہ شیخ نے یہ فرمایا، جلال الدین رومی نے، کیونکہ 50,000 اشعار لکھے شیخ جلال الدین رومی نے، مثنوی کے 50,000 اشعار، 50,000، اللہ اکبر، کمال ہے۔ تو شیخ نے 50,000 کے قریب اشعار لکھ دیے،
اور وہ ایک عجیب کتاب ہے، بڑی عجیب و غریب. تصوف کا فلسفہ ہے، حکم ہیں، اسرار ہیں، حکایات ہیں، عجیب چیزیں بیان فرماتے ہیں اس میں. تو اس میں شیخ نے فرما دیا، شیخ رومی فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قال را بگزار مرد حال شو، یہ خلاصہ ہے. قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. بس یہ ہے خلاصہ اس کا، کہ باتیں نہ کرو. حضرت فرما رہے ہیں کہ بھی بات سے بات نہیں بنے گی، باتوں سے بات نہیں بنے گی. ہاں ان کو بتاؤ نا کہ وہ درس ہو رہا ہے، بتا دو درس ہے. قال را بگزار، سمجھے؟ قال جو ہے وہ تو قول سے ہے نا، بات کرنا. تو بات جو ہے باتوں سے بات نہیں بنے گی. قال را بگزار، اس کو چھوڑو، باتیں نہ بناؤ. مرد حال شو، مرد حال شو، تم حال کو اپناؤ. اس کو اپناؤ، حال، یعنی اپنے جو معاملات ہیں اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا کرو، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ اعمال، اقوال جو ہیں، افعال تمہارا حال بن جائے. تمہارا کیا بن جائے؟ حال بن جائے. قال نہ رہے، یعنی عمل میں آ جائے. حال بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں کس میں آئیں؟ عمل کے اندر حال بن جائیں. سمجھے؟ تو قال سے بات نہیں بنے گی، قال سے بات نہیں بنے گی. بات کس سے بنے گی؟ حال سے، یعنی عمل سے. قال رب گزار مرد حال شو، کامیابی تو کام سے ہوگی. حضرت خواجہ صاحب جو ہے اپنے زمانے کے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اچھی سے اچھی باتوں سے کامیابی تھوڑی ہوتی ہے. یار جس کو یہ کام کرنا آتا ہے وہ کر لے نا، اللہ کے بندو. خود جب کرو گے تو پھر یہی ہوگا معاملہ. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اسی لیے تو فرمایا کہ بات سے کام نہیں چلے گا، صرف باتوں سے. قال را بگزار مرد حال شو. اب کیا کس طرح بنے گی یہ بات کہ انسان مرد حال، یعنی وہ کیفیت اس کی کیسی بنے گی اور وہ عمل میں کیسے لائے گا ان سب چیزوں کو؟ پیش مرد کامل پامال شو، کہ جو کامل آدمی ہے اس کے پاؤں کے نیچے تم جو ہے اپنے آپ کو ڈال دو، پامال ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھی نیچے آ کے لیٹ جاؤ پاؤں کے، نہ. حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے پامالی کا کہ تم اپنے حالات سے اس کو آگاہ کرو، اپنے حالات اس کے سامنے بیان کرو، کچا چھٹا بیان کر ڈالو، اس پر وہ مناسب تعلیم دے گا. یعنی اس کا پھر وہ حال پڑھ کر آپ کا تعلیم دے گا. اور کبھی کبھی آپریشن کی ضرورت بھی پیش آئے گی تو آپریشن بھی کرنا پڑے گا. مجاہدات ہیں، سختیاں ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی ہوں گی. ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی. ممکن ہے کہ وہ سختی فرمائیں، ڈانٹ دیں، کسی بات پر نکال دیں، کچھ کہنا سننا پڑے گا. اور کہیں اس پر دل میں کدورت آئے گی، ناگواری پیدا ہوئی. اور اگر کہیں اس پر دل میں کدورت آ گئی، ناگواری پیدا ہو گئی شیخ کے قلب میں، تو پھر محرومی رہے گی. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو شیخ کی
کدورت کا سبب بنے، ناگواری کا سبب بنے، یہ نہ ہو. بس یہ ہے پامالی کا مطلب، کہ اپنے حالات بیان کرو سب، اور اس پر جو تعلیم ادھر سے دی جائے اس تعلیم جو ہے اس کو عمل کیا جائے، اور ایسے حالات پیدا کرنے سے بچو جس سے شیخ اور اپنے بزرگ جو وہ ہیں ان کے قلب پر کوئی کدورت یا ناگواری آئے، کیونکہ اس کدورت آنے سے، ناگواری کے آنے سے محرومی ہوتی ہے طالب کو. اسی کو حضرت نے فرمایا، شیخ جلال الدین رومی نے، گر بہر زخم تو پر کی نہ شوی، پس کجا بے سیقل آئی نہ شوی. اس راہ میں قدم رکھنے سے قبل سب باتوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہوگی. وہی بات آ گئی نا کہ بھئی یا تو اس راستے میں قدم نہ رکھو، اور اگر آپ قدم رکھ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر آؤ نا. پھر اس میں اگر شیخ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہو، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو اصلاح کے لیے، تو اس سے پھر پریشان نہ ہو. یہ نہیں پھر ہونا چاہیے کہ حضرت نے یہ کیوں کہہ دیا اور وہ کیوں کہہ دیا، اور جناب جو ہے وہ آج حضرت نے ہمیں ڈانٹ دیا تھا، شیخ نے آج ہمیں فلاں بات کہہ دی، آج ہمیں جناب سب کے سامنے کھڑا کر دیا کہ کھڑے ہو جاؤ تم سے یہ غلطی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں پھر سب برداشت کرنی پڑیں گی. ان سب کو برداشت کرو، اس کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ اس طریق میں فنا و ذلت کو سر رکھ کر ہر قسم کی جاہ اور عزت کو خیر آباد کہہ کر آنا چاہیے. وہ یہ سمجھنا کہ ہم بڑے ہیں، یہ ختم کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جاہ اور عزتوں کو خیر آباد کہہ کر، یعنی اس کو چھوڑ کر پھر آؤ یہاں، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اور یہ سب اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے ہونے کے لیے کی ضرورت ہے. پہلے یہ سب طے کر لو باتیں، سوچ سمجھ کر پھر آؤ، اور اس طرح آؤ یہ سمجھ کر کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجاں. فرماتے ہیں کہ لیلا کی راہ میں، یعنی لیلا سے اگر ملنا ہے مثال کے طور پر، ملاقات چاہتے ہو تو وہاں تو جان کے لیے بڑے خطرات ہیں، بڑے ہی خطرات ہیں. کیسے ملو گے؟ شرط اول قدمہ نست کے مجنوں باشی. اول قدم رکھنے کی شرط یہ ہے کہ مجنوں بن جاؤ. تو جیسے وہاں لیلا کے وصل کے لیے، لیلا سے ملاقات کے لیے، وصل وصال ملاقات کو کہتے ہیں نا، اس کی ملاقات کے لیے جیسے شرط یہ ہے کہ مجنوں بننا پڑے گا. کیا بننا پڑے گا؟ مجنوں بنو گے تو تب لیلا کا وصال ہوگا. اور اس مجنوں نے پھر، مجنوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی ہر طرح کی پریشانی اٹھانا، ہر طرح کی مجاہدات کرنا، ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرنا، اور جو کہا جائے اس پر عمل کرنا. یہ مطلب ہے مجنوں بننے کا. سمجھ گئے؟ تو اس نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اس نے پھر جتنی قربانیاں دی، جتنی مجاہدات برداشت کیے، جتنی مشقتیں اٹھائیں، تو اس طرح تمہیں جو ہے مجاہدات کرنے ہوں گے، مشقتیں اٹھانی ہوں گی. یہ سارا پھر ڈانٹ ڈپٹ، حتیٰ کہ بعض اوقات سخت جو ہے وہ یعنی ان کو سخت ایکشن جس کو کہہ دیتے ہیں لیا جاتا ہے، نکال بھی دیتے ہیں اور دھمکا بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. یہ سارے معاملات جو ہیں، اس سے پھر پریشان نہیں ہونا، اس کو برداشت کرو. شرط اول قدمہ نست کے مجنوں باشی. اور ایک دو دن کے لیے یہ معاملہ نہیں، ساری عمر کے لیے تیاری کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہفتے 10 دن کی بات ہے، مہینہ کی اور 6 مہینے کی بات ہے، یا سال کی بات ہے، نہیں، یہ تو ساری زندگی اس طرح محنت کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہم طالب لیلا نہیں بلکہ طالب مولا ہیں. طالب مولا ہے. طالب لیلا اور ہے، طالب مولا اور ہے.
اللہ کو جب پانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حاصل کرنا ہے تو ان کی طلب میں کچھ مشقتیں بھی آ جائیں گی، تو پرواہ نہ کرو۔ اور زندگی اگر یہ 50 60 سال 70 سال 80 سال کی اگر یہ لگ جائے اس محنت میں تو لا حرج اذن، اس لیے کہ اس کے بعد اتنا بڑا جو ہے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مل رہے ہیں، تو پھر اس 50 60 70 سال کی محنت جو ہے اس کے بعد اگر وہ مل جائیں تو یہ سودا سستا ہوگا، سمجھے؟ تو 1 2 ماہ کی یا مہینے 6 مہینے سال کی بات نہ کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تو خرید لیا ہے ہماری جانوں کو، اب بدلے میں جنت ہے، جنت ہی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی، ساری چیزیں وہاں ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ بھئی مہینے 6 مہینے یا سال کا یہ معاملہ ہے، بھئی ایسا نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی کا معاملہ سمجھ کر اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ اندری رحمی تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، اس راستے میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، آخر دم تک بھی فراغت نہیں ہوگی، بلکہ آخر تک ہم اس کام میں لگے رہیں، کہ طلب میں ہی رہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم آخر تک طلب ہی میں رہیں، طالب مولا بن کر رہیں، طالب دین کے طالب بنو، علم کے طالب بنو، مولا کے طالب بنو، انبیاء علیہ السلام کے طالب، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین، یہ سب اللہ کا راستہ ہے، اس کے طالب بن کر رہو، اور آخر تک یہ طلب اپنا جو ہے طلب رکھتے رہو، اور خود ایسے بن جاؤ جیسے کہ کیا ہوتا ہے مجنو، جیسے کیا ہوتا ہے مجنو بنو، یہ فرما رہے ہیں۔ اگر کسی قدم پر پہنچ کر بھی بھاگ نکلا اور برداشت نہ کر سکا تو بس ناکامی ہے، بھاگنے سے کام نہیں بننے کا، پھر ناکام ہو جاؤ، ایسی حالت میں اس راہ میں قدم رکھنا پھر عبث اور فضول ہے، اس لیے تو فرما رہے حضرت تو بیک زخم گریزانی ز عشق، تو بیک زخم گریزانی ز عشق تا تو بجز نامے چہ میدانی ز عشق، ارے ایک زخم کھا کر بھاگ رہے ہو، تھوڑا سا زخم لگا اور بھاگنا شروع کر دیا کہ نہیں بھائی نہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے، شیر کی تصویر بنوانی ہے، ایک سوئی لگی اور کہتا نہیں، اب بھاگ رہا ہے۔ تو ایک ہی زخم سے جب بھاگ رہے ہو تو پھر اللہ کی محبت اور عشق کہاں ہوا، مجاہدات کرنے پڑیں گی، اور جس نے اس راہ میں صدق سے خلوص سے قدم رکھا، سچا ہوا، صدق کا معنی سچائی ہے، جو سچا عاشق ہوگا اور اخلاص ہوگا اس کے اندر تو اس کے لیے سب آسان کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملہ کو کیا کرتے ہیں آسان۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرتے ہیں، اب طلباء علماء اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مجاہدہ جو ہے یہ کون سا باب ہے، مفاعلہ، جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً، اب مفاعلہ میں اس باب جو ہے مفاعلہ میں کیا ہوتا ہے، اس میں شرکت جانبین سے ہوتی ہے، جانبین سے شرکت ہوتی ہے اس میں، تو جاہدو کا معنی کیا ہوگا پھر کہ وہ مجاہدہ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تو مقابلے میں کون ہے، کوئی مقابلے میں بھی تو ہوگا، تو مقابلے میں شیطان ہے اور نفس ہے، مقابلہ اس سے کر رہے ہیں شیطان سے اور نفس سے، شیطان کہتا ہے نہیں اس راستے پر نہ چلو، نفس کہتا ہے اس راستے پر نہ چلو، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس راستے پر صحیح راستے پر چلیں، اللہ والے راستے پر، والذین جاہدوا فینا، فینا کا مطلب فی سبیلنا، ہمارے راستے میں چل رہے ہیں بھائی، اور شیطان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، نفس بھی کہہ رہا ہے کہ اس راستے پر نہ چلو، نفس امارہ، اب مقابلہ ان سے ہو گیا، وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تجاذب، وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، نفس بھی اور شیطان بھی، آپ ان کو ادھر اللہ کے راستے پر لانا چاہتے ہیں، تو مقابلہ تو ہو گیا سخت، اسی کا نام ہے جاہدو میں مجاہدہ، یہ مجاہدہ ہو گیا،
لیکن اس میں کیا پھر آگے فرما رہے ہیں کہ بھئی اس میں یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اب یہاں لام بھی آ گیا تاکید کے لیے، نون بھی آ گیا ثقیلہ، لنہدینہم، ضرور بر ضرور، اس کا ترجمہ طلبہ کو یہ سکھایا جاتا ہے نا، لا دخلن، لا افتحن، تو یہ لام تاکید کا بانون ثقیلہ، تو یہاں بھی لنہدینہم، ہم ضرور بر ضرور، تاکید در تاکید آ گئی نا، دو نون کے وجہ سے اور لام کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تاکیدات کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے کہ ہم کھول دیں گے ان کے لیے راستے، لنہدینہم، اور یہ نہیں کہا کہ ہم لنہدینہم سبیلنا، یہ بات بھی نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تو ایک راستہ کھولیں گے ان کے لیے، بس ایک ہی راستہ ہے ہمارے تک پہنچنے کا، نہیں، ایک راستہ کہاں ہے، سبلنا، ہمارے ہم تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، ہم مدرسہ میں آپ آ رہے ہیں، جامعہ میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، دروازے تو مختلف مسجدوں کے ہوتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا بھی ایک راستہ نہیں بلکہ بہت سے راستے ہیں، کتنے ہیں، صوفیات تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی، اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں، طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد الانفاس، انسان کا جو سانس ہے، سانس کی کتنی تعداد ہے، ہزاروں سانس لیتا ہے انسان، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بھی ہزاروں راستے ہیں، ایک راستہ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا لنہدینہم سبلنا، ہمارے پاس بڑے راستے ہیں، ہم نے بہت سے راستے بنا دیے ہیں اپنے تک وصول کے اور پہنچنے کے، تو ہم ان کے لیے ایک نہیں بہت سے راستے کھول دیں گے، ہاں شرط یہ ہے کہ تم اس میں جو ہے جاہدو مجاہدہ کرو، کوشش کرو، مشقت کرو، پھر ہم ان کو آسان بنا دیں گے۔